اب ان 10 ذی الحج میں اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، کہ جس طریقے سے پانی ہے، پانی میں اگر آپ نمک ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، پانی ہے، پانی میں اگر ہم شکر ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب دو قوتیں ملتی ہیں تو ایک تیسری قوت جنم لیتی ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ وہ دن کہ جس دنوں کا ذکر باقاعدہ طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اب ہم اس دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب جس دنوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، جن تاریخوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، اگر اس کی نسبت سے کوئی عمل کیا جائے تو ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جیسے ذی الحج کے 10 دن ہیں، اب 10 ذی الحج کے دن ہیں، وہ کیوں مقبول بارگاہ ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور حج کی سعادت کے لیے نکلتے ہیں، یعنی کہ رب کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارے دین کا رکن ہے۔ یعنی کہ حج کے دوران، حج کے وقت کے جو اوقات ہیں، یعنی کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے ان تاریخوں کی اس 10 دن کی نسبت میں زیادہ اہمیت حامل ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک پورے عشرے کی اہمیت ہے، لیکن بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے 7 ہفتے ہیں، 7 دن ہیں، 7 دن میں ہفتہ بھی آ رہا ہے، اتوار بھی آ رہا ہے، پیر بھی آ رہا ہے، منگل بھی آ رہا ہے، لیکن جمعہ سردار ہے، جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس عشرے میں جب ہم ان تاریخوں میں داخل ہوتے ہیں کہ جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے، لوگ حج کا نیت سے احرام باندھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اس حکم کی پیروی کے لیے جو رب نے دیا ہوتا ہے۔ آج کے دن میں اس دن کہ جس دن سے حج شروع ہو اور حج مکمل ہو، یعنی کہ وہ 3 دن جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کہ جیسے جس دن سے حج شروع ہو اور جب ان کا حج پورا ہو، ان 3 دنوں کے اندر اگر یہ نقش لکھ لیا جائے، ان ساعتوں میں لکھ لیا جائے، اس 3 دن کے اندر لکھ لیا جائے، اور اس کے بعد سورہ کوثر اس 3 دن میں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش اپنے پاس لکھ کر رکھتے ہیں، آپ نے صرف ایک بار نقش لکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ کوثر کی۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر میں ذکر ہے، اس کا سورہ کوثر میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز کریں اور قربانی دیں۔ اب یہاں پہ ذکر جب قربانی کا ہے تو یہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی کے دن ہے کہ جب ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس وقت ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں ہمیں پہلے دن سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم ان تاریخوں میں پہنچتے ہیں کہ جن تاریخوں سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جب انسان حج کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دی جاتی ہیں اور اس کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے نکلے تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہو، کیونکہ جب تک حاجی واپس نہیں لوٹ جاتا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بالکل وہ اسی طریقے سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، یعنی کہ رب اس کو بخش دیتا ہے صرف اس عمل کے عوض، اس عمل کے طفیل، اس عمل کے وسیلے سے کہ جو رب نے اس کو حکم دیا۔ اب ہمیں آپ ہو، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم حج کو جائیں، اور جب ہم حج کو نہ جا سکیں تو ہم اگر اپنے اپنے ملک میں ہیں تو ہم ان دنوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم کچھ ایسا عمل کریں گے جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ کیسے؟
کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ سورہ کوثر کثرت سے پڑھتے ہیں اور خاص کر اس 10 دن میں اور اس ترتیب و طریقے سے سورہ کوثر کا چلہ کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی وہ نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ برکتیں ملتی ہیں جو ان کی عقل سے بالکل ماورا ہوتی ہیں۔ اس 3 دن میں کہ جب حج شروع ہو، اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ یہ نقش، جسے کہا جاتا ہے نقش حل المقاصد، یعنی کہ آپ کے تمام مقاصد کے حل کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش لکھو گے، وہ نقش پورے سال آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ اور سورہ کوثر اس 3 دن میں اگر آپ یہ نقش لکھتے ہیں، یہ نقش لکھنے کے بعد ایک نقش پر، یعنی کہ ایک نقش لکھنا، خالی ایک ہی نقش لکھنا ہے آپ نے، جب حج کے لیے، حج کا جب سفر شروع ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ سفر حج کے لیے حاجی نکل چکے ہیں اور وہ ساتھ لگ چکی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ اس کو ایک نقش لکھ لیں، اس کے بعد اسی شب 921 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اور پھر دوسرے دن اسی نقش کے اوپر 921 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، پھر تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ اب تاریخوں کی کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا، کیونکہ آج یہاں پہ چاند نہیں ہوا لیکن کل سعودیہ میں چاند ہو گیا۔ اب معلوم نہیں کون کون سے ملک میں چاند ہوا ہو، کون کون سے ملک میں چاند نہ ہوا ہو، تو آپ اس کی کیلکولیشن عرب، یعنی کہ جو لوگ حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں نا، جب وہ نکلیں تب آپ اس کا اہتمام کریں، اس 3 دن میں اس کی نیت کر لیں۔ اس 3 دن کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا جس مقصد کے لیے ان ساعتوں کے اندر آپ لکھیں گے، اور وہ قبولیت کی شب، وہ قبولیت کا لمحہ، وہ قبولیت کا وقت آپ کو نصیب ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ جس کو وہ لمحہ مل گیا اس کو نعمتیں مل گئیں، جو اس لمحے سے دور رہا، غافل رہا، یقیناً وہ نعمت سے بھی غافل رہا۔ اب جس طریقے سے ایک وقت جمعہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شب میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جو رب سے مانگو وہ تمہیں مل جاتا ہے۔ یہ نعمت تو تمہیں ہر ہفتے ملتی ہے، لیکن اس نعمت میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ رکن ادا ہوتا ہے کہ جو صرف اسی پورے سال میں اسی وقت ادا ہوتا ہے۔ اور بزرگان فرماتے ہیں کہ جب وہ پہر آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، تو اس میں روئے زمین پر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے، یعنی کہ فرشتے بھی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ فرشتے بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کھلے آسمان کے نیچے اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کھلے آسمان کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ آپ صرف یہ نقش جس مقصد کے لیے لکھیں، آپ رشتے کے لیے لکھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے لکھیں، گھر میں برکتوں کے لیے لکھیں، کامیابی کے لیے لکھیں، بچے اگر ایگزام دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہو بچے آپ کے کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے لکھیں۔ آپ قرض دار ہیں، پہاڑ کے برابر قرض ہے آپ کا، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آپ غفلت کی وجہ سے، آپ کا ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ قرض تلے دب گئے ہو،
آپ نے کسی سے پیسہ لے لیا ہو، آپ نے بینک سے قرضہ لے لیا ہو، آپ نے کسی دوسروں سے قرضہ لے لیا ہو جو آپ کے لیے وبال جان بنا ہوا ہو، اب آپ اسے نکلنا چاہتے ہو، رب سے معافی مانگنا چاہتے ہو، رب سے توبہ کرنا چاہتے ہو کہ میرے رب مجھے بخش دے مجھ سے جو غلطی ہوئی، آپ یہ نقش لکھ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ 1 سال ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کا قرضہ کروڑوں میں بھی ہو تو اگلے سال آپ بالکل فارغ التحصیل ہو چکے ہوں گے اس قرضے سے، وہ قرض بالکل آپ کے اوپر سے اتر چکا ہوگا۔ مقاصد، مقصد وہ جو آپ کا ہو، عمل وہ جو ہمارے خاندان کا ہو۔ مقصد جس نیت سے آپ اس نقش کو لکھو گے، جس مقصد کے لیے آپ اس نقش کو لکھو گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ صرف ایک نقش لکھنا ہے، صرف ایک نقش، وہ بھی اس پہر میں کہ جب حج کے ارکان شروع ہوں، 8، 9 اور 10، بعض کہتے ہیں 7، 8 اور 9، بڑی اہمیت ہے ان تاریخوں کی۔ اب میں آپ کو نقش بتا دیتا ہوں، اور سورہ کوثر کا طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ جب یہ نقش لکھ لیں تو نقش لکھنے کے بعد آپ نے 921، 921، 922 کا عمل کر لینا۔ عام لوگوں کے لیے یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس طریقے سے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو یہ زکوٰۃ پورے سال قائم رہتی ہے، اور پورے سال وہ شخص سورہ کوثر کے ذریعے لوگوں کے کام کر سکتا ہے، اپنے کام کر سکتا ہے، اپنے گھر کے کام کر سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی سورہ کوثر پڑھے گا اس کی کامیابی اس کو ملے گی۔ جو کوئی ان 3 دنوں کے اندر، اس 3 پہر کے اندر، اس 3 وقت کے اندر، 3 اوقات کے اندر یہ عمل کر لیتا ہے، اس 3 دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے۔ نقش میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نقش میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وائس بن گئی؟ اور الحمدللہ پاکستان میں آج یہاں پہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، اور میری طرف سے، میرے بزرگوں کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میرے چاہنے والوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند آج نظر آ چکا ہے، آج پہلی شب ہے، اور جو لوگ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور وہ ان 10 دنوں میں چاہتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں پورے، اور وہ زکوٰۃ ان کی پورے سال رہے، تو 36 مرتبہ، 36 مرتبہ سورہ مزمل شریف 36 مرتبہ پڑھیں گے 10 دن تک۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا ایک عشرے کے اندر تو ان کی یہ زکوٰۃ پورے سال رہے گی، پورے سال رہے گی۔ اور پھر اپنے ورد کے اندر 11 مرتبہ رکھ لیں، 9 مرتبہ رکھ لیں، 7 مرتبہ رکھ لیں، روزانہ اتنی بار سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیں گے تو پورے سال اس کی برکتیں سمیٹتے رہیں گے۔ پورے سال یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی چیز کی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، سورہ کوثر کا جو یہ نقش ہے نا، یہ 15 کے نقش کی چال پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب چال سمجھ لیں کس طریقے سے لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور کیسے لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر آ جائے گا بسم اللہ الرحمن، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ترتیب سے لکھوا دوں آپ کو۔ انا اعطینا الکوثر، فصلی لربک
वनहर, इन्ना शानिया का वल अब्तर। यहाँ पर आएगा जिब्राइल, आएगा मिका, यहाँ आएगा इसराफील, यहाँ आएगा इज़राइल, यहाँ पर आ जाएगा काफ हा या आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, यहाँ पर आ जाएगा हा आइन काफ। ठीक है, ये आ गया। और अब इस तरतीब से ये नक्श लिखना है। अब हमने 15 के नक्श की इसमें इसकी चाल है 914 से शुरू होगा, ताकि आपको आसानी का समझने में। 9 1 और 914 915 916 917 918 919 और 920 921 और 922। बिल्कुल जिस तरतीब से मैंने लिखा है ना, बिल्कुल इसी तरतीब से आपने लिखना है ये ना। ठीक है, आपने सिर्फ नक्श लिखना है एक मरतबा, सिर्फ एक नक्श लिखना है, बस सिर्फ एक नक्श। जब ये नक्श लिख लेंगे आप, आपको मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे नक्श लिखने, बल्कि 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप इस तरतीब से इसको देख के नक्श लिख लीजिएगा। जिस मकसद के लिए लिखें, जिस मकसद के लिए लिखें, आप ये नक्श लिखेंगे, जो भी मकसद होगा, आप पहले उस मकसद की नियत करेंगे, नक्श लिखेंगे, और फिर उस दिन आप 921 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा? 921 बार सूरह कौसर, 2 दिन तक। ठीक है, फिर 922 बार सूरह कौसर 1 दिन तक। तो ये पूरे 3 दिन का अमल है, और ये 3 दिन वही हैं जो हज के दिन हैं। जिस मकसद के लिए पढ़ोगे आप कामयाब होगे। अच्छा, ये याद रखना कि मकसद कोई भी हो आपका, एक शख्स एक वक्त में एक अमल कर सकता है, एक मकसद के। ऐसा मकसद हो जो आपके तमाम मकासद के लिए हो। सूरह कौसर 921 मरतबा पढ़ी जाएगी 2 दिन तक, 922 मरतबा पढ़ी जाएगी तीसरे दिन तक। अगर हम इन्ना, और तरतीब ये होगी, पहले हमने इन्ना आते ही ना कल कौसर फसली लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, हमने 9 खानों में ये तरतीब दिया हुआ है। उसके बाद जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, काफा या आइन स्वाद, हामी माइन सिन का। फिर हमने इसको इस चाल से लिखना है 914 से। 914 15, ये 15 के नक्श की खाकी चाल कहलाती है। ये जो हमारा 15 का नक्श है ना, जो 9 का नक्श है, 15 का नक्श जो है, ये उसकी खाकी चाल है। उस खाकी चाल यहाँ से शुरू होती है 914, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 922। ये तरतीब है। ये नक्श लिख लेंगे 3 दिन, जिस मकसद के लिए लिखेंगे पूरा होगा। ये याद रखिएगा कि मैं भी अगर लिखूंगा तो सिर्फ एक ही नक्श लिख पाऊंगा। तो एक शख्स एक ही नक्श 3 दिन ये लिख लेगा और 3 दिन ये अमल पढ़ लेगा, सूरह कौसर का भी आमिल हो जाएगा। ये सिर्फ आपके मकसद के लिए है,
یہ ترتیب صرف آپ کے مقصد کے لیے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ لکھو گے نا اس مقصد کے لیے یہ ہے۔ یہ اگر ہم انا کے عدد نکالتے ہیں تو انا کے عدد بنتے ہیں 52، اور آتینا کے نکالتے ہیں تو 160، الکوثر کے 757، اور اگر ہم پہلی آیت کے عدد نکالتے ہیں ان آتینا کل کوثر تو اس کے عدد بنتے ہیں 969۔ دوسری آیت فصل لربی کا ونہر، اس کے عدد بنتے ہیں 717، یعنی کہ 717۔ ناشانیہ کا ہوا الابتر 1068 عدد بنتے، یعنی کہ اگر ہم عدد نکالتے ہیں فصل ربی کا ونہر کے تو بنتے ہیں 717۔ اچھا اب ایک آیت ہے، ایک آیت ان آتینا کل کوثر، اس کے عدد بن رہے ہیں 969۔ اب 969 کو مفرد لے کر آئیں گے تو کتنے بنے گے؟ 9 اور 9 18، 18 اور 6 24، 24 کا کیا بنتا ہے مفرد؟ 6 عدد۔ فصل ربی کا ونہر 717، یعنی کہ فے اگر ہم عدد نکالتے ہیں فے کے بنتے ہیں ہمارے 80، سواد کے بنتے ہیں 90، اور لام کے بنتے ہیں 30، یعنی کہ 200 بنے، اور لام کے 30، رے کے 200، بے کے 2، کاف کے 20، لربی کا 252، اور ون ہر یعنی کہ واؤ کے 6، الف کا 1، نون کے 50، ہے کے 8، اور رے کے 200۔ فصل لربی کا ون ہر، ان تینوں عدد کو ملاتے ہیں تو بنتے ہیں 717۔ 717 کو مفرد لے کر آتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ 7 و 7 14، اور 1 15 کو مفرد لے کر آتے ہیں، پہلی آیت کی کتنے بنے؟ 6، دوسری آیت کی کتنے بنے؟ 6۔ اب آتے ہیں ان نشانیہ کا ہوا الابتر، الف کا 1 50، نون کے 51، اور شین کے 300، الف کا 1، نون کے 50، اور حمزہ کا 1، اور کاف کے 20، شانیہ کا 372، ہوا الابتر ہے کے 5، واؤ کے 6، الف کا 1، لام کے 30، الف کا 1، بے کے 2، تے کے 400، اور رے کے 600، ہول ابتر 645 بنتے ہیں۔ اب ان نشانیہ کا ہول ابتر کی کیلکولیشن نکالتے ہیں تو 1068 بنتے ہیں۔ اب 1068 کو آپ مفرد لے کر آؤ، 6 اور 8 14 اور 1 کتنے بنے؟ یعنی کہ تینوں آیتوں کے اگر مفرد کر رہے ہیں تو کتنے کتنے عدد بن رہے ہیں؟ ایک ترتیب کے ساتھ 6 6 6 6 عدد بن۔ اب ہم نے جو نقش لکھا ہے اس میں جو ہم نے چال رکھی ہے وہ چال رکھی ہے 914 کی، یعنی 9 اور 1 10، 10 اور 4 14، 9 اور 1 10، 10 اور 4 14۔ 914 سے یہ نقش شروع ہوا ہے اور 922 پہ ختم ہے۔ یہ پوری نقش کی ترتیب ہے، انا آتینا کل کوثر، یہ پوری ایک آیت آ گئی، فصل لربی کا ونہر یہ دوسری آیت آ گئی، انا شانیہ کا ہوا الابتر یہ تیسری آیت آ گئی۔ عدد کی کیلکولیشن کریں گے اور پھر سورہ کوثر کی کیلکولیشن کریں گے، اور پھر علم العدد کے ذریعے جو یہ نقش کی نومیریکل ویلیو نکلی ہے 914 کی، پھر اس کی ترتیب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کاف ہائی عین صاد حامیم عین سین کے ساتھ ہے۔ پھر یہ آپ کے تمام مقاصد کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بیماری کے لیے لکھنا چاہتا ہے بیماری کے لیے لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، کافی ہے۔ پورا سال آپ اس کے عامل بھی رہیں گے سورہ کوثر کے، اور یہ نقش آپ کے لیے کرامت بھی رہے گا۔ صرف اس دن آپ نے یہ نقش لکھنا ہے کہ جس دن حج کا دن ہو، جس دن حج ہو، 8 9 10 یا 7 8 9،
جب سے حج شروع ہو آپ نے یہ ترتیب سے 3 دن یہ عمل کر لینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی